تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، یقیناً پورا علاقہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ عظیم الشان ادارہ جس کی تعمیر پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام معاونین، منتظمین اور بالخصوص محسن جماعت اہل حدیث فضیلت الشیخ شیخ ظفر اللہ صاحب حفظ اللہ تعالی اللہ انہوں نے علم عمر اندر برکت عطا فرمائے اور انہوں نے مسجد کی جماعتی خدمات کو قبول فرمائے. جو آیت مبارکہ پڑھی اس کی روشنی ایک پیغام دین دی کوشش کرا. اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان بہت سارے فتنہ دی لپیٹ کے اندر اور جس وقت بھی کوئی فتنہ اٹھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ اس فتنہ دی طرف یا اس کو متاثر اہل حدیث کے نوجوان کیوں ہو رہا ہے؟ بہت سارے ایسے نوجوان جنہاں دنہ ملاقات کا سلسلہ مختلف مواقع تے جاری رہتا ہے. نئے نئے ابہامات، اشکالات پیش کرن دینے اور کچھ سکالرز حضرات تو متاثر نظر آتے. ضروری ہے کہ ہر اہل حدیث بالخصوص جوان، بوڑھا، بزرگ، عالم، مقرر، واعظ اس بات کو سمجھے
کہ اس پرفتن دور اندر فتنیاں دا مقابلہ کس طرح کا آئے روز نیا عقیدہ، نیا نظریہ، نیا کوئی شخص اٹھتا ہے اور کوئی نئی سوچ فکر پیدا کر دیا بیان کرتا ہے یا اپنی سوچ عوام دے سامنے لے آتا ہے، تو نوجوان اپنے کان اٹھا دینے اور توجہ کر دینے اور سن دینے اور پھر متاثر ہو۔ یاد رکھیے ہر آج تک جتنے فتنے آئے اور جتنے قیامت تک آن گے، ہر فتنے دا رد اور ہر فتنے دی رکاوٹ اور بند اس صورت کے اندر ہی باندھیا جا سکتا ہے کہ اگر تہاڈی فکر صحیح ہو جائے اور ایک پوائنٹ، ایک نقطہ ذہن بٹھا لو جو اس آیت مبارکہ دی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی آیت مبارکہ اور حدیث مطہرہ تو اپنا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، اپنی کوئی سوچ، کوئی فکر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس آیت اور حدیث نو سن کے تسی یقین کر لو گے کہ اس کا یہ نظریہ درست؟ مثلا اگر کوئی شخص اٹھے اور نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کر دے اور قرآن اور حدیث و دلائل پیش کرنا شروع کر دے کہ نبوت جاری ہے، نبی آ سکتا ہے، لہذا میں اس منصب اور مقام پہ آ گیا ہوں، تو کیا اس نے دلائل پہ غور کرو؟ کیا اس نے دلائل میں پرکھ ہو گئے؟ کیا اس نے دلائل تو متاثر ہو؟ جدوں یہ بات طے ہو چکی، عقیدہ بن چکا کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جس کو اللہ نبوت تو نوازے، تو پھر جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کو دلائل مانگے جان گے؟ نہیں، اس کا دعویٰ اس دے کفر دی دلیل ہوگی۔ جدوں بات طے ہو چکی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ آخری نبی۔ اگر کوئی شخص اس کا کوئی اور معنی کرے، لغت دی روشنی، گرامر دی روشنی، تو خاتم دے کئی معنی ہو سکتے۔ اگر معنی کرنے والا خاتم دا معنی مہر کرے، انگوٹھی کرے یا کوئی اور کرے اور تعویل کرے تو کیا تسلیم کر لو؟ یاد رکھیے گرامر یا لغت، عربی لغت یا عربی گرامر قرآن اور حدیث کو سمجھن لئی معاون ضرور نے لیکن اصل نہیں۔ قرآن اور حدیث نو سمجھ، قرآن نو سمجھن لئی اصل سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، اور حدیث نو سمجھن لئی اصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا عمل، فہم، اور جس طرح انہاں قرآن اور آئے حدیث رسول دی عمل کیتا ہے اور جو قرآن دی آیت اور حدیث تو نے استدلال کیتا ہے وہ ساڈی حجت دین شریعت۔ یاد رکھیے جدو خاتم دے کئی معنی مرزائیت نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی تو اسا ایک ہی معنی کیوں پیش کیتا ہے آخری؟ اس واسطے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا معنی متعین فرمایا۔ خاتم النبیین دا معنی آخری نبی، آپ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی کیا ہے؟
فرمایا لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اب کوئی شخص ہزاروں آیات پیش کرے، ہزاروں حدیث پیش کرے اور اس کا معنی مفہوم اور تعویل کرے، اس کو نبوت جاری ہے، نبی آ سکتا ہے، تو اس کا افہام، اس کی سوچ باطل ہوئے گی۔ قرآن تو بات طے ہو چکی، حدیث رسول تو بات طے ہو چکی، فہم صحابہ تو بات طے ہو چکی کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم تو بات قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیے، ہر آیت، ہر حدیث کا وہی معنی حجت جو معنی صحابہ کرام نے بیان فرمایا، نیا معنی گمراہی، نئی سوچ گمراہی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، آپ دی روایت قول سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، بڑی توجہ فرمائی تاکہ ایک پیغام، ایک درس میں تھوڑے سامنے رکھنے کی کوشش کرا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ موجود نے، کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اسی اس بات دے انکاری ہاں کہ اللہ نے مسئلہ تقدیر جو دبارے جو نظریہ معروف ہے، مشہور ہے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیتا ہے، لکھوا دیتا ہے، اسی اس بات دے انکاری، مسئلہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، اسی اس دے انکاری۔ اس موضوع دے سڑا مناظرہ کر لو، مجادلہ کر لو، باس کر لو، علماء بلا لو۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے اگر میں علماء بلا لواں اور اس موضوع تے مناظرہ مجادلہ مباحثہ ہوئے تو کیوں نہ پہلے شرائط طے کر لیا جائے، جدوں مناظرہ ہوئے گا، مباحثہ ہوئے گا تو تسی دلیل کس طرح پیش کرو، کہاں سے تم دلائل دو گے؟ سنیے جواب اس گمراہ لوگاں دا۔ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اسی دلیل قرآن چو پیش کرانگے اور دلیل حدیث چو پیش کرانگے۔ تو کیا قرآن و حدیث کا نام سن کے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کیا وہ مناظرہ کر لو، باس کر لو؟ نہیں، فرمایا اٹھ جاؤ، میری مجلس چو نکل جاؤ، اس کمرے چو باہر ہو جاؤ، میں تھوڑا گفتگو نہیں کرانگا اور نہ ہی علماء بلاواں گا۔ تسی آیت پڑھو گے، مسئلہ تقدیر دے انکار دے بارے قرآنی آیت پڑھو گے اور حدیث پڑھو گے۔ یہ قرآن محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن اور حدیث جڑی آیات و حدیث تسی پڑھو گے، وہ آیات و حدیث نبی علیہ السلام تے نازل ہوئی، صحابہ کرام نے سمجھی، وہ یہ آیات و حدیث سمجھ کے تقدیر دے قائل ہو گئے، تسی انکاری ہو گئے۔ میری تعلق صحابہ کرام نالے اور تہاڈے گمراہ ہونے کوئی شک نہیں۔ نیا معنی گمراہی، نیا مفہوم گمراہی۔ اگر کوئی عالم، کوئی سکالر تھوڑے سامنے قرآن کی آیت پڑھے اور حدیث پڑھے اور اس کو کوئی مسئلہ ثابت کرے، ایک سوال کرنا نہ بھولیے، کیا اس آیت کا یہ معنی نبی علیہ السلام نے فرمایا؟ کیا اس حدیث کا یہ معنی صحابہ کرام نے کیتا ہے؟ اگر اس آیت اور حدیث کا یہی معنی اصحاب رسول تابعین نے کیتا ہے تے حق، اور اگر یہ وہ نہ مانا نہیں کیتا کسی مومنین دا راستہ چھوڑنے لی تیار نہیں۔ صحابہ دا راستہ چھوڑنا گمراہی ہے، صحابہ دا منت چھوڑنا گمراہی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کیا وہ آیت مبارکہ تمہارے ذہن اندر نہیں ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ کرام لائے۔ اور حدیث پاک ہے جامع ترمذی اندر، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت جائے گی۔ اصحاب نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑی جماعت جنت جائے گی اس کی کوئی علامت نشانی؟ ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر آج میں اور میرے صحابہ، جیڑی جماعت اس عقیدے پر ہوگی، جماعت حقہ ہوگی۔ کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے جان تو بعد میرے صحابہ تسی بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، فتنے اور اختلافات دیکھو گے۔ جب اختلافات پیدا ہو جان، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت
اور میرے خلفائے راشدین کی سنت. ہر آیت حدیث کا وہی معنی جو اصحاب رسول تابعین اعظام نے فرمایا ہے. نیا معنی گمراہی ہے، نئی سوچ گمراہی ہے. آیت تو نیا معنی نکال کے نیا عقیدہ بنا کے پیش کرنا گمراہی ہے. جدوں کوئی آیت پڑھے حدیث پڑھے تو ایک ہی سوال کیجئے، اس آیت اور حدیث کا کیا اے معنی اصحاب رسول نے کیتے یا تسی نواں معنی کر رہے ہو؟ مثلا آئیے غور فرمائی قرآن پاک دی آیت مبارکہ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ساری بیویاں فرما دو، اپنی چاروں بیٹیاں فرما دو اور مومنین دی عورتن فرما دو کہ آج تو بعد جدوں گھر چو باہر نکلن تو پردہ فرما لیا کرن، بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیا کرن تاکہ انہوں نے پہچانے یا نچائے اور ان کی عزت عصمت غیرت محفوظ رہے. قرآن پاک نے حکم نازل فرمایا. اور جدوں یہ آیت مبارکہ آئی عشاء دی نماز ہو چکی سی، اصحاب رسول گھر جا چکے سن. چند اصحاب انصار نبی علیہ السلام دے قول موجود نے. یہ آیت مبارکہ آ گئی. نبی علیہ السلام نے اس آیت نو سنایا اصحاب انصار نو کہ انصار اللہ نے اے آیت نازل فرمائی ہے میری عورتانو، میری ازواجنو، میری بیٹیانو اور تمام مومنین کی عورتانو پردے دا حکم فرمایا. انصار صحابہ یہ آیت سن کے گھر آئے. سنیے، غور کیجئے، اصحاب دا منہج دیکھیے، اصحاب دی عقیدت دیکھیے، اصحاب رسول دی اتباع دیکھیے. گھر آئے، رات نو دیر ہو چکی اور جا کے عورتوں سنایا کہ تہاڈے بارے آیت پردہ نازل ہو گئی. سیدہ کائنات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پر. رات کو آیت نازل ہوئی، رات کو اصحاب نے سنی، گھر آ کے سنائی. ساری رات انصار کی عورتیں سو نہیں سکی. وہ سوئی دھاگے لے کے بیٹھ گئی اور چادریں بناتی رہی تاکہ صبح ہم جائیں تو ساری کی ساری پردہ کر کے جائیں. تصور ہی نہیں تھا آیت اور حدیث سننے کے بعد کہ کوئی اپنی مرضی کرے یا سوچے یا سمجھے یا دیکھیں گے پہلی کو کر لیں گے چند دن بعد کر لیں گے. نہیں، قرآن نے ایک ہی قول اور انداز مومن کا بیان کیا. قرآن فرمایا انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومن ہوندہ ہی ہوئے جدے سامنے آیت حدیث آئے کبھی سمعنا واطعنا، میں نے سن لی اور اس آیت اور حدیث کو مان لیا. انصار صحابیات نے پردہ کر لیا. اب بتاؤ اس آیت کو سننے کے بعد صحابیات نے کیا سمجھا تھا کہ جسم کے کس حصے کا پردہ کرنا ہے؟ غور کیجئے، منہج عقیدہ درست فرمائیے. اس آیت کو سننے کے بعد صحابیات نے کیا سمجھا تھا؟ اس آیت کا معنی کیا سمجھا تھا؟ یاد رکھیے، اطاعت کہتے ہی اس کو ہے کہ ایسے حدیث کو مانا جائے جیسے مراد رسول ہے. اطاعت کا معنی یہ ہے خوشی سے، چاہت سے، ایسے معنی جیسے اطاعت نبی علیہ السلام کی مراد ہے. اتنے صحابہ محبوب کے پیرو تھے. ایک حدیث سن لے، سیدنا انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کرن تو بعد حنین کی طرف تشریف لے گئے. راستے دے رات دا وقت ہوا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ خیمے لگا دو. خیمے لگ گئے. سب سے پہلے خیمہ جو لگایا گیا
آپ نے فرمایا یہ جو خیمہ ہے جب تک یہاں ہم ٹھہریں گے یہ ہماری مسجد ہوگا۔ محبوب کے عمل پہ قربان جائے اور نماز پر اسلام کی سنجیدگی پہ قربان جائے، فرمایا سب سے پہلے جو خیمہ لگایا گیا ہے جب تک یہاں ہم ٹھہریں گے چند دن کے لیے یہ ہماری مسجد ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرے اصحاب خطرہ ہے اس بات کا کہ قبیلہ حوازن کہیں حملہ آور نہ ہو جائے، کوئی ہے تم میں سے ایسا صحابی جو رات کو چلا جائے اور جا کے اس پہاڑ پہ کھڑا ہو جائے اور پہرا دے؟ سینہ انس بن ابی مرثد کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا اچھا لے آؤ پھر اپنی سواری لے آئے۔ فرمایا اس سواری پہ چڑھ جاؤ، پھر سننا غور کرنا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے انس اس سواری پہ سوار ہو جاؤ اور جاؤ پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کے رات بھر پہرا دو، حملے کا خطرہ ہو تو فوری واپس آؤ، ہمیں اطلاع کرو۔ سیدنا انس چڑھ گئے، سواری چلے گئے، پہاڑی پہ جا کے پہنچ گئے، مطلوبہ جگہ پر منزل مقصود پہ پہنچ گئے۔ اب پہاڑ ہو، اس کی چوٹی پر آدمی نے پہرے پہ کھڑا ہو، چاہے گھوڑے پر سوار رہے چاہے نیچے اتر کے چلتا پھرتا رہے، پہرا ہو سکتا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے اتر جاتا ہوں، ذرا چہل قدمی کر لو۔ جب اترنے لگے تو خیال آیا نبی پاک نے فرمایا تھا انس سواری پہ سوار ہو جاؤ اور جاؤ پہرا دو۔ اترنے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ رات بھر گھوڑے کی پیٹھ پر چڑھے رہے، اترنے سے کبھی نبی کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ صبح آئے واپس، نبی علیہ السلام نے سوال کیا، چہرے کی تھکاوٹ دیکھی، فرمایا انس گھوڑے سے رات کو اتر گئے تھے؟ فرمایا محبوب تو سا فرمایا ہی نہیں سی اترن دا ذکر نہیں سی تے میں جان لگیا پوچھ نہیں سکیا، رات بھر اتریا نہیں، یا حاجت کے لیے اترا یا فرضی نماز کے لیے اترا، کیونکہ جمہور علماء آل الحدیث سے کہ ہاں سواری پر فرضی نماز نہیں ہوتی، نیچے اترنا پڑتا ہے، زمین پہ نماز فرضی نفلی نماز سواری پہ ہو سکتی ہے، فرضی نماز زمین پر ہوتی ہے، سواری سے اترنا پڑتا ہے۔ فرمایا فرضی نماز کے لیے اترا، بس اب فرمایا ساری رات گھوڑے پہ چڑھے رہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ذکر نہیں تھا اترنے کا اس لیے نہیں اترا۔ آپ نے فرمایا انا سن لو، ایک رات میری مراد کے مطابق میری بات ماننے والے تجھ پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، جاؤ تجھ پر جنت واجب ہے۔ انس بڑے گہرے آدمی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشخبری تو بعد یہ تسی فوت ہو جاؤ تے میں زندہ رواں تے مگروں میرے کو کوئی گناہ ہو جائے پھر کدے پھنس نہ جاوا۔ آپ نے فرمایا انس سن لو، آج کے بعد تم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تب بھی میں محمد ضمانت دیتا ہوں تم جنت میں ضرور جاؤ۔ ایک رات نبی کی مراد کے مطابق جب یہ آیت آئی پردے کی، مراد رسول کیا تھی، اصحابیات کا عمل کیا تھا؟ اگر آج کوئی سکالر جو بھی میڈیا پہ چینل پہ آ کے بیٹھ جائے اس کو سکالر کہا جاتا ہے، چاہے دین کا پتہ ہو نہ ہو، اسلام کا پتہ ہو یا نہ ہو، ہمارے ملک کی یہ حالت ہے کہ جس کو دو چار الفاظ بولنے آ جائے وہ چینل پہ آ کے بیٹھ جائے، پیسے دے کے آئے یا لے کے آئے، اور اس کو سکالر کہا جاتا ہے، دنیا اس کی بات کو سنتی ہے، شاید یہ پڑھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت تک آدمی دین کو نہیں سمجھ سکتا صحیح معنوں میں جب تک محدثین کے سامنے بیٹھ کے حدیث کو پڑھا نہ چاہے۔ اگر ہر بندہ اٹھ کے دین کو سمجھ لیتا ہوتا، یہ کروڑوں روپے کے اخراجات کیوں ہوتے، یہ مدارس کیوں ہوتے، اور یہ محدثین بہت
کم تنخواہوں پر مساجد میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو گزار دیتے، ویسے ہی کوئی انجینئر بن جائے، پروفیسر، ڈاکٹر بن جائے اور آگے دین پر اپن نشتر چلانا شروع کر دے، میں یہ سمجھا ہوں، میں یہ سمجھا ہوں، اور کبھی آگے کہے حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرے، کبھی قرآنی آیات میں ابہامات پیدا کرنے کی کوشش کرے، کبھی مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرے، اور حیران کی اہل حدیث کے جوانوں، تم ہی متاثر کیوں ہوتے ہو؟ جو فتنہ اٹھے، کوئی جاوید غامدی کا فتنہ اٹھا، اہل حدیث کے جوان کیوں اپنی کان کھڑے کرتے ہیں؟ داعش کا فتنہ اٹھا، تم نے اپنے کانوں کو کیوں اٹھاتے ہو؟ جب تمہارا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ تمہارا منہج مسلک رب اکبر کی قسم ہے، جس طرح قرآن لا ریب فیہ ہے اسی طرح منہج اہل حدیث لا ریب فیہ ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، تم نے اپنے کانوں کو کیوں اٹھاتے ہو؟ گمراہ کو گمراہ سمجھا کرو، فتنے کو فتنہ سمجھا کرو۔ جو نیا معنی چڑھانے کی کوشش کرے اور اس کو جناب سرخی پاؤڈر لگا کے کوئی نیا عقیدہ نظریہ لانے کی کوشش کرے، ہم نہیں مانتے، ہم ہر آیت اور حدیث کا وہی معنی سمجھتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے سمجھا تھا۔ نیا معنی چڑھا کے ہمارے کو نوجوانوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اپنے مسلک و منہج کو دیکھیے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابیات نے کیا سمجھا تھا کہ قمیض پہن لینی ہے اور تہبند باندھ لینا ہے اور ننگے منہ بار پھرنا ہے، یہ معنی ہے اس آیت کا؟ میں کہا کرتا ہوں سکالروں کو جو کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، میں حیران ہوتا ہوں، بتلاؤ تم مرد میرے سامنے بیٹھے ہو، جسم کا کون سا حصہ ہے جو تمہارا ننگا ہے؟ قمیض تو تم بھی پہن کے بیٹھے ہو، شلوار تہبند تو تم نے بھی باندھا ہوا ہے، بتلاؤ سر پر ٹوپی پگڑی تو تم نے بھی رکھی ہوئی ہے، کون سے جسم کا حصہ ننگا ہے؟ چہرہ ہی تو تھا۔ اگر یہی پردہ ہے تو بتلاؤ پھر مرد عورت کے لیے حکم پردے کا آیا کیوں؟ کیا تصور دینا چاہتے ہو کہ نبی پاک کی بیویاں، نبی پاک کی چاروں بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ و فاطمہ، جسم ننگا ہوتا تھا نعوذ باللہ، جس کو باہر لے کے جاتی تھی اور آیت پردہ نازل ہوئی؟ نہیں، میں پوری بصیرت کے ساتھ کثیر علماء کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آیت مبارکہ پردے والی نازلی چہرے کو چھپانے کے لیے کی ہے۔ اگر چہرہ نہیں چھپانا تو پردہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہمیں یہ صحابیات کے عمل سے اس کا یہی مان نظر آیا ہے۔ اگر کوئی آج الا ما ظہر منہا قرآن کی آیت پڑھے اور کہے نہیں نہیں اس سے مراد چہرہ ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، آنکھ کا پردہ نہیں ہے، رخساروں کا پردہ نہیں ہے، منہ کا پردہ نہیں ہے اور صرف باقی جسم کا پردہ ہے، ہم استدلال کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ سجدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، روایت صحیح البخاری میں ہے، آپ نے فرمایا تھا جب میں پیچھے رہ گئی تو سیدہ صفوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں ریت کے ٹیلے پر لیٹی ہوئی تھی، سو رہی تھی، میری آنکھ لگ گئی، صفوان آئے، انہوں نے دیکھا یہ تو لگتا ہے سیدہ کائنات اما جی عائشہ لیٹی ہوئی ہے، اونچی آواز میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جی فرماتی ہیں یہ الفاظ سن کے میں جاگ گئی، بیدار ہو گئی، مجھے صفوان پہچان گئے۔ کیوں پہچان گئے؟ سنو صحیح البخاری کے الفاظ، صحیح البخاری میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا مجھے اس لیے پہچان گئے کہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے صفوان نے میرے چہرے کو دیکھا ہوا تھا، اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو اما جی عائشہ یہ الفاظ کیوں ارشاد فرماتی؟ ہم ہر آیت حدیث کا وہی معنی لیتے ہیں جو محمد کے صحابہ نے لیا ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی فتنوں سے جناب رکاوٹ اور بچنے کا راستہ ہے۔ جب بھی کوئی آیت پڑھے، حدیث پڑھے، اگر کوئی کہے عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، نعوذ باللہ زندہ نہیں ہے، آسمان پر قرآنی آیات پڑھے، قرآن میں آتا ہے فلما توفیتنی، یہ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، اس کا معنی تو فوت کرنا ہوتا ہے۔ لغت کھولیے، لغت کھولے، گرامر کھولے، کیا ہم لغت کی روشنی میں گمراہ ہو جائیں؟ ہم گرامر کی روشنی میں گمراہ ہو جائیں؟ ہم اس آیت کا وہ معنی کیوں نہ کریں جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے؟ حیرانگی کی بات ہے، ایک بندہ مجھے کہنے لگا قرآن پاک کی حفاظت تو اللہ نے اٹھائی ہے، ذمہ لیا ہے، حدیث کی میں نے کہا سن، جن ذرائع سے
ہم تک قرآن پہنچا ہے، انہی ذرائع سے ہم تک حدیث پہنچی ہے، جن ذرائع سے قرآن محفوظ ہے انہی ذرائع سے قیامت تک حدیث رسول محفوظ ہے۔ کہتا ہے نہیں قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا کہ یہ آیت ہے قرآن کی؟ کہتا ہے ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، دیکھیے قرآن کا محافظ تو اللہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں یہ کس نے بتلایا یہ قرآن کی آیت ہے؟ اللہ کی قسم 30 پارے قرآن کے میرے سامنے پڑے ہوں، یہ قرآن ہے، یہ تعارف بھی کروایا ہے قرآن کا تو محمد کی زبان نے کروایا ہے، رسول اللہ کی حدیث نے کروایا ہے۔ کہتا نہیں قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ میں نے کہا چلو کیا معنی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ؟ اگرچہ میں کہا کرتا ہوں اس ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، حدیث رسول ہے کہ ہم نے ہی اس دین کو نازل کیا، ہم نے اس قرآن حدیث کو نازل کیا۔ کہتا ہے نہیں اس ذکر سے مراد صرف قرآن ہے۔ میں نے کہا چلو میں آپ کے معنی کو لے لیتا ہوں لیکن سن لو ذکر سے مراد قرآن ہے۔ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے کہا کیا معنی بنے گا؟ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کا محافظ کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ میں نے کہا قرآن کے الفاظ کا محافظ ہے یا قرآن کے معنی کا بھی محافظ ہے اللہ؟ اگر قرآن کے معنی کا محافظ اللہ نہیں ہے تو بتلاؤ قرآن کے الفاظ محفوظ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ مثلا قرآن ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ آیت یہ الفاظ یہ الفاظ قیامت تک محفوظ رہے۔ اقیم الصلاۃ یہ الفاظ قیامت تک محفوظ رہے، ان کا محافظ اللہ ہو۔ کیا فائدہ جب تک نماز کی ساری احادیث محفوظ نہ رہے؟ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے الفاظ کا محافظ بھی اللہ ہے، قرآن کے معانی مفاہیم کا محافظ بھی اللہ ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگر کوئی لغت گرامر کی روشنی میں یہ کہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں، تو کیا ہم مان لیں؟ نہیں، ہم نے حدیث کو پڑھا ہے، صحابہ کرام کے عقیدے نظریوں کو پڑھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زندہ زمین پر نہ اتر آئیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کی وضاحت حدیث رسول ہے، اور ہر آیت حدیث کا وہی معنی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ نے سمجھا ہے۔ نیا معنی گمراہی ہے، نیا مسئلہ گمراہی ہے، نیا نظریہ گمراہی ہے، نئی فکر گمراہی ہے۔ قرآن کی آیت کا نیا معنی کر کے فرقہ کھڑا کرنا یہ گمراہی ہے۔ حدیث رسول کیا ہے؟ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم زمین پہ نہ اتر آئیں۔ پھر محبوب نے فرمایا، محبوب کی زبان نبوت کو سن لیں، آپ نے فرمایا صبح کا وقت ہوگا، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، بھلا بتلاؤ وحی کے بغیر کوئی اتنی بات بیان کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا صبح کا وقت ہوگا، اذان فجر ہو چکی ہوگی، اقامت کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد کے مینار پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے زمین پہ اتر آئیں گے۔ جب مینار پہ اتریں گے نیچے مجھ سے مسلمان سیڑھی لگائیں گے، اس مینار کے پر سیڑھی کے ذریعے آپ نیچے آئیں گے، مہدی مسجد میں موجود ہوں گے، سیدنا مہدی مسجد میں موجود ہوں گے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کپڑے زرد رنگ کے پہنے ہوں گے، سر سے ننگے ہوں گے، اگر اپنے سر کو اس طرح نیچے کریں تو پانی کے قطرے ٹپکتے محسوس ہو، اس طرح پیچھے کو زلفیں کریں ایسے محسوس ہو عیسیٰ ابن مریم کے سر میں موتی چمک رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نقشہ بیان کر رہے ہیں، حدیث ہے، وحی ہے، دین ہے، شریعت ہے، حجت ہے۔ میرا دعویٰ ہے جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے اسی طرح حدیث رسول اللہ کی وحی ہے، جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح حدیث محفوظ ہے، جس طرح قرآن معصوم ہے اس طرح حدیث معصوم ہے، جس طرح قرآن کی ہر خبر حق ہے اس طرح حدیث کی ہر خبر حق ہے۔ اگر قرآن کو لا ریب فی قرآن نے کہا ہے تو حدیث کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ईसा इब्न मरियम दो फरिश्तों के परों पे हाथ रखे जमीन पे आ गए। कपड़ों का रंग जर्द है, मस्जिद में मौजूद है सीना मादी। इस तरह आपको मस्जिद में आता देख के फरमाएंगे ताल सल्ली लना, ऐ ईसा इब्न मरियम आगे तशरीफ लाइए, जमात करवाइए। ईसा इब्न मरियम वहीं खड़े आवाज देंगे, ऐ मादी मैं इमाम बन के नहीं आया, मैं तो मोहम्मद का गुलाम बन के आया हूँ। जमात इस उम्मत का शर्फ है, तुम करवाओ। हाँ हाँ, ईसा इब्न मरियम जमीन पर रह के कई मुकामात पे जमात करवाएंगे, ये साबित है। लेकिन पहली नमाज महदी के पीछे पढ़ के बतलाएंगे कि मैं बहसीयत नबी, बहसीयत साहिब शरीयत अपनी शरीयत चलाने के लिए नहीं आया, क्योंकि कुरान ने कह दिया ईसा इब्न मरियम के सीने में हमने तौरात को, इंजील को, कुरान को और मोहम्मद की हदीस को जमा कर दिया। ईसा इब्न मरियम के सीने में हर हदीस महफूज है। ईसा इब्न मरियम के सीने में कुरान महफूज होगा, हदीस महफूज होगी। और अल्लाह की रहमत है, मैं कहा करता हूँ ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो आपके सर पे कपड़ा नहीं होगा और पानी कतरे टपक रहे होंगे। फजर की अजान का हो चुकी होगी, अकामत का बिल्कुल वक्त करीब होगा, मस्जिद में दाखिल होंगे और जब पहली नमाज पढ़ेंगे तो हदीस से इशारा मिलता है कि आपके सर पे कपड़ा नहीं होगा। अब जरा सोचो मस्जिद किन की हो सकती है? चलो ये तो आपका इस्तेदलाल है ना, वो किन की हो सकती है? एक एक हदीस पर परखते जाए, मसलक व मनहज आलुल हदीस की सराहत वज़ात होती जाए। लिहाजा हम आयत अब फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी का माना क्या, जब हमने तुझे और ईसा इब्न मरियम को पूरा पूरा आसमान पे उठा लिया, लुगत का वो माना हक होगा जिसकी तायीद मोहम्मद की हदीस करे। हदीस जो ताय्युन कर दे वही माना हक है। अगर कोई शख्स आज कुरान की आयत पढ़े और शबे बरात जो गुजर चुकी है इसकी फजीलतें बयान करे, इसकी फजीलत कुरान से साबित है, इसकी फजीलत हदीस से साबित है, इस रात को जागना चाहिए, इस रात की बेदारी है, इस अगले दिन का रोजा है, रात को कब्रिस्तान जाना है और मैतों को संभालना है और मकानों के छतों पे मोमबत्तियां लगाना है। क्यों? इसलिए कि मुर्दे आसमान से नीचे को आते हैं ताकि भूल न जाए, अपने घर सीधा वापस आ जाए। अल्लाह के बंदो, ये क्या तवाउम परस्ती है? मर जाने के बाद भी कभी कोई वापस आया है? अगर रूह नेक आदमी की हो तो वो जन्नत में जाती है, जब जन्नत में जाए तो पाकिस्तान में कौन आता है? और अगर बदकार की रूह हो तो जहन्नम में जाती है, जो जहन्नम में चला जाए उन्हें वापस जेल से बाहर कौन आने देता है? कोई नहीं रूह वापस आती। झूठ बोलते हैं तवाउम परस्त बदअकीदा लोग, नहीं आती रूह वापस दुनिया में, चक्कर नहीं लगाती, न किसी के यहाँ आती है, न अपने घर आती है, न किसी मौलवी के यहाँ आती है। जो कहे तुम्हें हमारे घर बुजुर्ग आए थे, झूठ बोलता है। कुरान का वही माना, हदीस का वही माना जो मुस्तफा के सहाबा इकराम ने किया है। हम शबे बरात के नाम पे उम्मत को माल लूटा गया, बटोरा गया। पता है शबे बरात को क्या हुआ था? आज तक आलुल हदीस अहले सुन्ना को इससे लापल दूर रखा गया, ला इल्म रखा गया। क्या हुआ था? शबे बरात को अपने सीनों पे हाथ रखो, आए हो तो पैगाम लेके जाओ, मनहज आली हदीस वाल हदीस के पैगाम सुन के जाओ। क्या हुआ था इस रात को? इस रात को एक इमाम पैदा हुआ है, सैयदना महदी इस रात को पैदा हुआ। रात को पैदा हुआ और पैदा कहां से हुआ जानते हो? हयातुल कुलूब की इबारत तुम्हारे सामने रख रहा हूं, राशियों की बड़ी मारूफ किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि माँ की रान से पैदा हुआ, कानून फितरत के तहत पैदा नहीं हुआ, रान अपनी माँ की रान से पैदा हुआ। क्योंकि अकीदा घड़ा हुआ था कि हमारे 12 इमाम होंगे। अल्लाह तेरी हुकमत पे कुर्बान जाए, जो अकीदा घड़ा जाए अल्लाह उसको सच्चा साबित कैसे उन्हें देता है। कहा 12 इमाम होंगे, हम इसना आशरी हैं, 12 इमाम होंगे। अल्लाह की रहमत 11वें की औलाद ही ना हुई। अल्लाह का अमर 11वीं की औलाद न हुई। यार 12वां कहां से ले? अकीदा बनाया हुआ पहले था कि हमारे इमाम 12 होंगे। बाप के बाद बेटा सैयदना अली, अली मुर्तजा के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम बाकर, इमाम बाकर के बाद जाफर सादिक, फिर इमाम नकी, फिर तकी, फिर मूसा कादिर, फिर हसन अस्करी। जब 11वें पर आए
اب ان کا بیٹا ہونا چاہیے تھا تاکہ ہماری تعداد پوری ہو 12 کی. اللہ کی رحمت، اللہ نے 11ویں کو اولاد ہی نہ دی. پریشان ہو گئے، بیٹھ کے کیا کرے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا کیا کرے. کہتے ہیں وہ پیدا ہوا تھا لیکن وہ ماں اب جب پیٹ کے ذریعے جس طرح قانون فطرت ہے اس طرح پیدا ہوتا تو محلے کے لوگ جانتے پہچانتے، دیکھتے، عورتیں دیکھتی، کوئی گواہی دیتا، کوئی دائی گواہی دیتی، کوئی ہوتا تو کوئی خبر آتی نہیں. کہتے ہیں وہ قانون فطرت کے تحت پیدا نہیں ہوا، ماں کی ران سے پیدا ہوا اور راتوں رات آسمان پہ چلا گیا. اوپر گیا، پھر 40 سال کا راتوں رات 40 سال کے ہو کے نیچے آ گیا. پھر وہ ایران میں چلا گیا اور غار میں داخل ہو گیا. وہ اندر بند ہوا ہے. اصل قرآن ساتھ لے گیا، تابوت سکینہ اس کے پاس ہے، اہل بیت کے کچھ چیزیں چھوڑی ہوئی اس کے پاس ہے، وہ اندر چھپا ہوا ہے. قیامت کے قریب بار آئے گا. کب آئے گا؟ جب 313 خالص مومن پیدا ہو جائیں گے. ابھی سارے بے ایمان ہیں. قیامت کے قریب 313 جب خالص اصلی مومن آ جائیں گے تو مادی بار آ جائیں گے. پھر آ کے کیا کریں گے؟ ایک کہانی ہے اور ایک کیا ہے، طوفان بدتمیزی ہے. کاش اہل سنت دین کو سمجھتے ہوتے، کاش اہل سنہ ان کو یہ خام مال مہیا نہ کرتے. اہل سنہ اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے، قرآن کو سمجھتے، دین کو سمجھتے، اپنے نام کی لاج رکھتے، قرآن کا مطالعہ ہوتا، حدیث کا مطالعہ ہوتا تو یہ ہمیں سارے دکھ نہ سہنے پڑتے اور نہ یہ فرقہ وریت ہوتی، نہ لڑائیاں ہوتی، نہ جھگڑے ہوتے، نہ یہ آپس میں فتویٰ بازی ہوتی. سنیں کیا لکھا ہوا ہے، وہ مادی آئیں گے بار تو آ کے کیا کریں گے؟ سیدھا مدینے جائیں گے. مدینہ الرسول میں جا کے حیات القلوب میں پڑھ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ذمہ دار ہوں، ذمہ دار ممبر پہ کھڑا ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ ماتی مدینہ منورہ میں جا کے روضہ رسول کو کھول دیں گے. کھول دیں کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں وگرنہ وہاں سخت الفاظ کھول دیں گے. نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک سے باہر نکلیں گے تو جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور مادی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ساری کائنات محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتی ہے، رسول اللہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر عمر کی قبروں کو کھول دیں گے، ان کو باہر نکال لیں گے، درخت سے الٹا لٹکا دیں گے اور ان پر کوڑے برسائیں گے. میں جب اس روایت کو پڑھتا رہا، سوچتا رہا، کامتا رہا، روتا رہا اللہ کی قسم کہ ظالمو تم نے یہ نہیں سوچا کہ مادی کب آئیں گے؟ کہتے ہیں قیامت قریب جب زہر ہوں گے اندر آئیں گے تو وہاں پہچانے جائیں گے تو پھر مدینہ جائیں گے. میں نے کہا ابو بکر عمر کو قبر سے نکالیں گے، کہتے ہیں نکالیں گے، الٹا لٹکائیں گے. کہنے لگے ہاں الٹا لٹکائیں گے. میں کہ ان کی میتیں محفوظ ہو گئیں؟ کہتے ہیں محفوظ ہوں گی. میں کہ اس سے بڑی ولایت کیا ہو سکتی ہے؟ صدیق عمر کی تمہاری کتاب میں لکھا ہے جن کی میت قیامت والے دن سے پہلے تک جب مادی تمہارا بقول تمہارے آئے گا اس وقت بھی صدیق قبر میں محفوظ ہوگا. تو اس سے بڑی ان کی کرامت عظمت شان کیا ہو سکتی ہے؟ عقل کے اندھو. پھر کیا ہوا؟ آگے سینے پہ ہاتھ رکھو، دل پہ ہاتھ رکھو، سوچو کیا لکھا ہے. پھر ان کو کوڑے لگا کے نعوذ باللہ بقیع میں جائیں گے، سیدہ عائشہ کی قبر کو کھود ڈالیں گے اور ان پر ان نکال کے حد جاری کریں گے. نعوذ باللہ یہ ہے وہ مادی جو شب برات کو پیدا ہوا، جس کی عقیدت میں خوشی میں یہ رات منائی جاتی ہے. دریاؤں کے کناروں پہ تمہیں کیا پتہ ہے؟ تم نے کوئی دیکھا ہو سنو مجھ سے پوچھو. رات کو کیا کرتے ہیں؟ کانوں کی کانے یہ لے کے کشتیاں بناتے ہیں. راوی کے کنارے لاہور میں 22 شعبان جا کے دیکھ لو. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے. کیا ہوتا ہے وہاں؟ کانوں کی کشتیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہاں زعفران پڑا ہوتا ہے، ساتھ چھوٹے چھوٹے کاغذ پڑے ہوتے ہیں، ساتھ جناب کلمیں پڑی ہوتی ہیں. زعفران کے ساتھ کلموں کے ساتھ لکھا جاتا ہے میری یہ نظر، میری یہ نیاز، میری یہ تکلیف، میری یہ پریشانی. امام مہدی کے نام پھر ان کشتیوں کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے. رات پوری 15 شعبان رافضیت دریاؤں اور نہروں کے کناروں پہ ہوتی ہے. جہاں دریا ہو وہاں دریا، جہاں دریا نہ ہو وہاں نہر. پہلے خوشی مناتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، عید امام برگاہوں میں دعوتیں ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں اور دریاؤں میں یہ کشتیاں جلاتے ہیں. یہ ہے شب برات. اہل سنت اہل حدیث کے لوگوں، اہل مسلمانوں سنو،
हमारा माती अभी तक पैदा नहीं हुआ, वो क़यामत के करीब पैदा होंगे, वो दुनिया को इंसाफ से भर देंगे, वो अहले सुन्नह अहले हदीस के इमाम होंगे और कायनात को अदल इंसाफ से भर देंगे। उनके ज़माने ईसा इब्न मरियम उतर आएंगे, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, जिहाद का पूरी कायनात में छा जाएगा, यहूद व नसारा को कत्ल कर दिया जाएगा, इस्लाम का गलबा होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, गलबा होगा, माल दौलत की फरावानी होगी, ज़कात लेकर निकलोगे कोई ज़कात वसूल नहीं करेगा। ये मादी इस्लाम का मादी है, ये मादी ईमान का मादी है, ये मादी अहले सुन्नह अहले हदीस का मादी है, वो अभी पैदा नहीं हुआ। लिहाजा शब बरात का इस्लाम से, दीन से, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं था। ये झूठी मौजूद ज़ईफ़ रवायात घड़ घड़ के किताबों में दाखिल कर दी गई। इस रात को बजट पेश होता है, जो मरना है वो लिखा जाता है, जो जीना है वो लिखा जाता है, जो पैदा होना है वो लिखा जाता है। बंदे को पता हो कि आज रात हो सकता है मेरी मौत लिखी है, रोज ज़ाहिरा जागता रहेगा, बल्कि मरना ही ना लिख दिया जाए या इतना रिज़्क लिख दिया जाएगा, फिर माल बटोरने का प्रोग्राम है। अल्लाह के बंदो, ये सारी फजीलतें अल्लाह ने लैलतुल कद्र को बख्शी है। कुरान ने जो कहा, हदीस ने जो कहा, हम कहते हैं आयत हदीस का वही माना। अब कुरान को कोई पढ़े, सूरत दुखान को पढ़े, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। हर काम का फैसला इस रात को होता है। कब होता है? जी शब बरात को होता है। हम कब मानने दें? जब कुरान की नस के ये खिलाफ है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया। वो कौन सी रात है? जिस रात हर काम का फैसला होता है। कुरान का दूसरा मुकाम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कुरान का तीसरा मुकाम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान फिर हदीस बुखारी, नबी पाक ने फरमाया लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक 5 रातों में तलाश करो। लिहाजा कुरान से, हदीस से लैलतुल क़द्र की फजीलत है। शब बरात के इस्लाम में कोई फजीलत नहीं है। हम उस आयत और हदीस का माना वो नहीं करने देंगे जो असहाब रसूल ने नहीं किया। नया माना गुमराही है। अगर आज कोई बंदा कुरान की आयत पढ़े, एक नहीं 20 मैं हवाले आपके सामने रख सकता हूं। अगर कोई कुरान की आयत पढ़े, कहे कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू, ऐ फरमा दीजिए मेरे महबूब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह फजल करे, रहमत करे, बस चाहिए इस पर तुम्हें खुश हो। कुरान कहता है जब अल्लाह की रहमत हो, फजल हो तो खुश होना चाहिए। अब मौलवी क्या पढ़े भाई? कुरान में कुरान कहता है जब अल्लाह की रहमत हो तो खुश हो जाओ, तो कुरान क्या कहता है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रसूलुल्लाह की रहमत है। लिहाजा कुरान की सैयद से साबित हो गया कि नबी जब आए उस दिन जश्न मनाना चाहिए, चिरागां करना चाहिए, रोशनी करनी चाहिए, गलियों सजाना चाहिए, बसों को सजाना चाहिए। ये कुरान से साबित है। अल्लाह, हम क्या कहते हैं कि कुरान की आयत ये जो तुमने पेश की है, ये सिद्दीक ने पढ़ी थी या नहीं? उमर फारूक ने, उस्मान ने, अली ने, तलहा, जुबैर, साद और सईद ने पढ़ी थी? जी पढ़ी थी। फिर उन्होंने इस आयत पे अमल इस अंदाज में किया नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर जश्न मिलाद के लिए फंड सिद्दीक इकट्ठा करते, उमर, उस्मान, अली इकट्ठा करते, बतलाओ कितना इकट्ठा होता? सिद्दीक गए थे घर जिहाद का फंड लेने के लिए, घर का सारा सामान लाए थे। तुम वहां पहुंच ही नहीं सकते जहां सिद्दीक है। उमर फारूक घर का आधा सामान लाए थे। उस्मान इतना माल पेश किया कि महबूब को मिंबर से नीचे उतर के मुआनका करना पड़ा। उस्मान से फरमा, उस्मान बस कर दे, आज के बाद जो चाहे तुम कर लो, अल्लाह तुम पर जन्नत वाजिब कर दी। अगर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत वाले दिन जश्न का ये अंदाज होता, कुरान से ये साबित होता, हदीस से साबित होता, मैं कहता हूं अगर कोई आलिम आए 1000 कुरान से आयत पढ़े और 2000 हदीस पढ़े और कहे इससे जश्न साबित होता है, हम नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि कुरान की आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नासिल हुई, ये हदीस रसूलुल्लाह ने बयान की है ना। उन्होंने ये माना क्यों नहीं किया और माना करके ये अंदाज क्यों नहीं अपनाया? जब उन्होंने नहीं अपनाया तो उस आयत की ये मुराद नहीं है, उन हदीस की ये मुराद नहीं है। नया माना गुमराही है। नया माना कोई पेश करे और कहे से ये मसला साबित होता है, नहीं, हम इसको साबित नहीं समझते। इसलिए कि हम 3 चीजें मानते हैं कि हर अकीदे पर कुरान की आयत हो या हदीस रसूल हो
اور اس پر صحابہ کا فہم ہو۔ اس آیت سے یہی معنی صحابہ نے لی ہے، یہی معنی اصحاب رسول نے لی اور عمل کیا ہے۔ اگر کتنی ہی روایات کیوں نہ پیش کر دی جائیں، ایک ہی نکتہ ہے کہ صحابہ نے یہ عمل کیا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، چپ کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ 10 دفعہ یہ آیت پڑھے اور کیسے سے مانا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، ہم کیوں مان لیں؟ کیوں مانے ہم اس آیت کا یہ معنی جب یہ معنی محمد مصطفیٰ نے بیان نہیں کیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ تم پر نازل ہوئی ہے یا محمد مصطفیٰ پر؟ جب رسول اللہ پر نازل ہوئی تو نبی پاک نے خود کیا فرمایا؟ جامع ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں نماز، حدیث سنو، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں نماز پڑھا رہے ہو وہاں اور تسی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو وہ اس ویلے کوئی چیز پڑھ دے ہو یا نہیں؟ صحابہ خاموش۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیا کرو، اللہ اس تو بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی، رسول اللہ کو نہیں پتا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ جاؤ ساری زندگی کھنگال مارو، پڑھو محبوب کی ساری سیرت پڑھ لو، ایک رکعت مجھے محبوب کی بتلا دو جس میں فاتحہ نہ ہو، تمہیں منہ مانگا انعام دو۔ جب نبی کی نماز کی زندگی بھر کی نماز ایک رکعت بھی رفعیت ہے جناب آپ کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، تو میں فاتحہ کے بغیر نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں جب تک میرے محبوب نے نہیں پڑھی؟ خدا آپ نے فرمایا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک معنی تو یہی میں کہا کرتا ہوں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، بخاری کی حدیث ہے۔ ایک مفہوم میں کچھ اس طرح بھی کہا کرتا ہوں کہ اس کو نماز ہی نہیں کہتے جس میں فاتحہ نہ ہو، نماز بنتی فاتحہ کے ساتھ ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین رحمت اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمایا کرتے تھے اگر 4 بندے موجود ہوں، 3 بندے موجود ہوں، 2 گواہ ہو، تیسرا دولہا ہو تو اس کو برات کہتے ہیں، 1,00,000 بندہ ہو دولہا نہ ہو تو اس کو برات نہیں کہتے۔ جو مرضی پڑھ لیں، جب تک فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں بنے۔ نماز بنتی فاتحہ کے ساتھ ہے، فاتحہ آئے تو نماز ہے، نہ آئے تو نماز نہیں ہے، ورزش ہے، اٹھنا بیٹھنا اوپر نیچے ہونا ہے، نماز نہیں ہے۔ نماز تب بنے گی جب سورۃ فاتحہ پڑھو گے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورۃ فاتحہ کو ہی نماز قرار دیا ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جڑا بندہ فاتحہ نہ پڑھے، نماز پڑھے فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز خداج ہے، مردہ ہے، وہ نماز مردہ ہے۔ خداج کہتے ہیں اس اٹھنی کو جو وقت سے پہلے پھل دے دے، اس کا بچہ پیدا ہو جائے اور وہ کسی کام کا نہ ہو، نہ اس کی جلد کام کی ہو، نہ اس کا جناب اس میں نہ روح ہو، نہ اس کا گوشت کام ہے، اسے خداج کہتے ہیں۔ وہ نماز روح سے خالی ہے، وہ نماز نہ آسمان پہ نہیں چڑھتی، فائدہ مند نہیں ہے، جس میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے، وہ خداج ہے، مرد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا گیا جب انا نکون وراء الامام اقرأ بها فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہو تو کیا کریں؟ فرمایا آہستہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ فاتحہ کا اللہ جواب دیتا ہے۔ ہم آیت کا وہ معنی بیان کرتے ہیں جو محمد کے صحابہ نے بیان کیا۔ ابو ہریرہ نہیں جانتے تھے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ہے، صحابہ نہیں جانتے تھے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ہے، رسول اللہ کو نہیں پتا تھا قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اس میں جب نبی پاک نے اس آیت سے مراد فاتح کی ممانت نہیں لی، اصحاب رسول نہیں لی، ہم ہر آیت کا معنی وہی لیتے ہیں جو صحابہ نے لیا۔ نیا معنی قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جڑا جان بوجھ کر رسول اللہ دی نافرمانی کرے، حق آ جان تو بعد، واضح ہو جان تو بعد، اور صحابہ دا راستہ چھوڑ دے وے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ دا صحابہ دا راہ چھوڑ کے سے اور راہ پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر کوئی آج آیت پڑھے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اس سے مراد ہے کہ نبی پاک اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، مراد تم لیتے ہو؟
کون پیدا ہوئے اللہ کے نور سے؟ کہنے لگے نبی پاک۔ میں نے کہاں لکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک اللہ کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ لگ گیا ہے، تو جو پیدا ہوئی ہے وہ تو خود فرما رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم۔ تم وہ معنی لیتے ہو جو صحابہ نے نہیں لیا۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں فکان بشرا من البشر، اصحاب فرماتے ہیں تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں انسا کما تنسون انما انا بشر، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے، نبی پاک یہ کہتے ہیں، نص قطعی یہ کہتی ہے انا بشر سے بڑھ کے بھی کوئی تمہیں نص قطعی چاہیے؟ کوئی اور تعویل کر کے تو دیکھے۔ کیسے مان لے ہم وہ باتیں جو قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث رسول سے ثابت نہ ہو، جو محدثین کے منہج سے مطابقت نہ رکھتی ہو؟ چاہو میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو باطل عقائد نظریات ہمارے پاکستان میں مشہور ہیں، ان پر سارے محدثین کتابیں پڑھ جائیں۔ 150 سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ یہ عقائد و نظریات جو آج ہمارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، جن پر لڑائیاں جھگڑے ہیں، کفر شرک کے فتوے، یہ سارے خود ساختہ عقائد و نظریات پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ قرآن پاک نہیں، قرآن پاک نبی علیہ السلام کوئی وحی سے یہ خبر دے دی کہ کل اس طرح ہوگا، پرسوں اس طرح ہوگا، وہ کوئی خبر رسول اللہ نے بیان فرما دی، بس مولوی لے کے بیٹھے آپ عالم الغیب ہیں، یہ خبر ہے۔ اب کون بتائے اس قوم کو، کون بتائے اس امت کو کہ یہ نبی پاک کی خبر اللہ کی وحی سے ہے؟ جو وحی ہو وہ غیب کی خبر ضرور ہوتی ہے، لیکن جو دے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر اللہ آسمان سے یہ خبر نازل کرتا ہے۔ ہن جیڑا بندہ کہے ایک خبر سن، اس تو علامت تارا، ایک مولوی لگا ہوا کہنے لگا علامت تارا کیف فعل رب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ علامت تارا نبی پاک تو پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے کیوں کہا علامت تارا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے۔ کیسی بات! جب پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ قرآن نصوص نہیں ہے تمہارے علم میں کہ محبوب اس وقت آپ موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائی پروگرام بنا رہے تھے، آپ اس وقت نہیں تھے جب انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یہ ساری قرآن کی واضح آیات تمہیں بھول گئی ہے۔ اور حیرانگی کی بات، ایک بہت بڑا شیخ الاسلام، آپ سمجھ گئے ہوئے نا اتنا لفظ ہی کافی، وہ تقریر میں اس کی سن رہا تھا، پتہ کیا کہتا ہے؟ ان سے پوچھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ رسول ہیں۔ اگر حاضر نہیں ہے تو پھر ہیں کیوں ہے؟ تھے ہوتا تو کون بیان کرے؟ باقی میں نے پوچھا، میں لاہور میں پھر کئی مرتبہ تقریر کی، میں نے بندوں کو اللہ کے بندوں کس کا معنی ہے؟ لا کا معنی نہیں، لا کا معنی معبود، لفظ اللہ، اس میں اللہ کا معنی اللہ، محمد کا معنی محمد، رسول کا معنی رسول، اس میں اللہ کا معنی اللہ، کس کا معنی ہے؟ عربی میں تو کوئی لفظ نہیں ہے، یہ تو اردو محاورے میں آیا ہے، اردو میں آئے ہوا محاورے میں جملہ وہ تم نے اٹھا کے اپنے باطل عقیدے پہ لگا دیا ہے۔ کس کا معنی ہے؟ کلمے میں تو کوئی لفظ نہیں ہے، اردو میں آتا ہے اور ہے آتا ہے، انگریزی میں از اور آر آتا ہے، فارسی میں است اور اند آتا ہے، عربی میں تو کوئی پراپر اس کے لیے لفظ نہیں ہے۔ یہ جملے کے آخر میں ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس کا معنی یہی ہے۔ اور یقین جانو اتنے پڑھے لکھے لوگ اس کو لے کے پھرتے ہوتے ہیں، یہ تو کلمے کا ترجمہ کر لے، قرآن کی واضح نص تمہیں بھول گئی ہے۔ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اس قوم کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ قرآن نے کیا کہا؟ اہل حدیث کے جوانوں، سب سے بڑی گزارش آپ سے یہ آخر پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کا، اپنے بچوں کا رخ مدارس کی طرف موڑ دیجیے، جہالت کو دور کیجیے۔ مدارس سب سے بڑا تمہارا تعاون یہ ہوگا، پیسے، مال، دولت، صدقہ خیرات، مدارس سے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ آپ کے مال میں، قربان میں برکت عطا فرمائے۔ یقیناً آپ اس عمارت کی تعمیر کو دیکھ کے اور اس کی تکمیل کے مراحل کو مزید مکمل کرنے کے لیے مجھے امید ہے آپ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں گے اور کر کے جائیں گے۔ لیکن ایک پیغام سب سے بڑا آپ کا اس مدرسے کے ساتھ تعاون یہ ہے کہ آپ
جتنا سب سے زیادہ کوشش ہو سکتی ہے آپ اپنی اولادوں کو، بچوں کو، پڑوسیوں کے بچوں کو مدارس کی طرف بھیج دیں، اور یقین جانو جو بچہ پڑھ جائے زندگی بھر آپ کو دعائیں دیتا رہے گا۔ اور یہ ایسی فیلڈ ہے اور ایسی یہ شعبہ ہے علم کا، دین کا، شریعت کا، کہ اس مدرسوں میں اگر کوئی سفیر بھی چندہ مانگنے والا بھی ہے، اللہ کی قسم اپنی زندگی پر وہ بھی مطمئن ہے جس نے اس کو لگایا ہے اس راستے پر، اس کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے۔ سکون ہے، اطمینان ہے، نور ہے، روشنی ہے، اور اس مدارس کے وابستہ لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سکون آتا ہے۔ تو غور سے سنو، واضح نص قرآن پاک کی، اب اس پر ہیں اور ہیں کہ لے کے سہارے لے کے معنی عقیدے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے ایک مرتبہ گجرانوالہ میں تقریر کر رہا تھا تو یہی کسی نے کلمہ لکھ کے مجھے بھیج دیا، اس کلمے کا کیا معنی ہے؟ مجھے پتا تھا کہ اس کو بیماری کیا ہے، میں نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے ہیں پہ اچھی طرح زور دیا تھا کہ اس کو تسلی ہو جائے، بس کو پتہ ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے یہ، میں نے کہا اگر ترجمہ مجھ سے پوچھا گیا اگر صحیح نہیں ہوا تو بندہ کھڑا ہو جائے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا تھا، میں نے پوچھا ہے، میں نے کہا پھر ترجمہ میں نے ٹھیک کیا؟ کہتا ہے ٹھیک تو کیا لیکن آپ مانتے جو نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا آپ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر ہیں تو پھر مانو نا یہاں ہیں، یا کہو محمد اللہ کے رسول تھے یا پھر حاضر مان لو، ہیں تو پھر حاضر مان لو۔ میں نے اس کو بڑا سمجھایا، عربی میں کوئی جملے میں کوئی ہیں کا پراپر لفظ نہیں ہے، اس کو سمجھ نہ آئی، کیوں جو جاہل آدمی ہوتا ہے وہ مغالطے لے کے پھیر ہوتا ہے، اپنی بات تو سناتا ہے دوسروں کی سنتا نہیں ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا قریب ہو جائے، میں نے کہا جیسا منہ ویسے ہی بات ہونی چاہیے، میں نے کہا قریب ہو جائے، قریب ہو گیا۔ میں نے کہا تیرا ابا فوت ہو گیا یا ہے؟ اللہ کا امر، مسئلہ اس کو اللہ نے سمجھ دینے سے، وہ آپ بھی مجھے ایک بعد گجرانوالہ جاؤں تو ملتا ہے، اسی وجہ سے اہل حدیث ہو گیا، تو ملتا رہتا ہے، ہنستا ہے، کہتا ہے کتنا میں پاگل ہوتا تھا۔ میں نے کہا شکر ہے اللہ تو عقل دے دی۔ تو کہتا ہے، میں نے کہا آپ کا باپ فوت ہو گیا یا زندہ ہے؟ کہتا ہے جی وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا پھر آج کل کون ہے؟ کہتا ہے وہی۔ میں کہا وہ تو تھا نا، وہ تھا، وہ تو چلا گیا۔ میں نے پوچھا تیرا ابا کون ہے؟ کہتا وہی۔ میں کہا وہ تو تھا، فوت ہو گیا، جو آج کل ہے وہ بتلو۔ کہا نہیں ابا تو وہی رہتا ہے نا۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ رسول اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد کی ذات موجود نہیں ہے۔ آپ کا باپ وہ تھا، فوت ہو گیا، اب آپ کا وہ باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن نسبت ابوت قائم ہے۔ اب میرا محمد دنیا میں نہیں ہے، آپ کی رسالت آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی، رسالت موجود ہے۔ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی، انہیں سمجھ آئی ہو کہ پکئی اللہ نے جہالت تو جان چھڑا۔ یہ قصے کہانیاں کبھی کوئی اس قصے کو مخالطے لے کے پھر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ اب قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، اور کوئی ایک سوال کیا کرے، یہ نہ کہا کرے سارے قرآن پڑھتے ہیں، سارے حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم کیا کریں، فیصلہ کریں۔ آپ پوچھیں کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے، یہ جو حدیث پڑھی ہے، اس کا یہی معنی صحابہ نے کیا تھا، اس پر اسی طرح عمل انہوں نے کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو ٹھیک ہے، اگر نیا معنی کر رہے ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ حق پر تھے، وہ جنتی تھے، وہ جنت کے وارث تھے، ان کے اعمال عقائد قبول ہو چکے، ہم آیت حدیث کا وہی معنی لیں گے جو اصحاب رسول نے لیا تھا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی منہج پر قائم رکھے اور اسی پر موت بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، پہلے تو اعلان یہ میرے سامنے ہے، کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد محمدیہ الحدیث گندیا روڈ مینار والی کوٹ رادھا کرشن میں تکمیل ترمذی شریف جامع ترمذی تکمیل ہو رہی ہے، جس میں شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب درس حدیث ارشاد فرمائیں گے، اور مولانا منظور احمد صاحب اور قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی انشاءاللہ اس میں تشریف لائیں گے اور خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات کچھ سوالات آئے ہیں تو یہ محفل علماء کی محفل ہے، مجلس ہے، اور انشاءاللہ شام تک غالباً یہ جاری رہے گی. تو انشاءاللہ جمعہ کے بعد بڑے بڑے شیوخ علماء استاد علماء کے خطابات ہوں گے، تو آپ اپنے سوالات بھی انہی سے پوچھیں کہ اگر میں جوابات شروع کر دیے تو بات لمبی ہو جائے گی اور وقت جمعے کا جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھ جائے گا. اس لیے انشاءاللہ جب یہ پروگرام میں آپ کے سوال سٹیج پر انشاءاللہ دے دیتا ہوں، اور علماء کرام غالباً بڑے علماء کچھ یہاں تشریف فرما بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی موجودگی میں بھی مناسب نہیں ہے، اور چونکہ علمی محفل ہے، مجلس ہے، علماء طلباء موجود ہے، اور انشاءاللہ باقی جو نشستیں ہیں اس میں سوالات آپ کے پہنچ جائیں گے اور جوابات بھی آپ سماعت فرما لیں گے. دوسری گزارش یہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مزید اس ادارے کی تکمیل کے لیے پہلے میں نے آپ کو کہا ہے مالی تعاون بھی جاری و ساری رکھیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور بچوں کو داخلے کی صورت میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. تو اہل حدیث پر اللہ کی یہ رحمت و فضل ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے امت کو یہی پیغام ہمارے علماء اسلاف نے دیا ہے کہ آپ نے قرآن اور حدیث کو ایسے ہی ماننا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مانا ہے. اور کس طرح مانا ہے، ایک حدیث سن لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ عام میں سے وہ شخص کون ہے جو اس بندے کو قتل کرائے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. ایک عرب کا جوان تھا خالد بن سفیان، اس نے چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے، اس کے ارادے کو پورا ہونے سے پہلے اس کے کام کو پورا کر دیا جائے. سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، بتلائیں وہ کہاں ہے. آپ نے فرمایا وادی ارنا اور وادی عرفات کے درمیان وہ بندہ آپ کو ملے گا. آپ مدینہ میں تھے، وحی کی خبر دیکھے، حدیث کی حقانیت دیکھے، آپ کو وہاں ملے گا. عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ چل پڑے. جب پہنچے تو واقعی وہ بندے وہاں بیٹھے تھے. جب دور سے دیکھا کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں، ادھر دیکھا سورج جا رہا ہے اور عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے. پریشان ہو گئے کہ اگر ان کے پاس جاتا ہوں الجھاؤ ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے تو نماز عصر رہ جائے گی، اور اگر نماز پڑھتا ہوں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کوئی مسلمان آ رہا ہے، تو کیا کروں. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے نماز شروع کر دی. صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ نے باب باندھا ہے کہ جب دشمن کا خطرہ ہو تو چلتے چلتے نماز پڑھنا بھی محمد کے صحابہ کی سنت ہے. چلتے چلتے نماز پڑھ لی. عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے جب نماز مکمل کی تو سامنے وہ کفار جو تھے دہشت گرد اکٹھے بیٹھے تھے. اس نے آواز دی کون ہو تم؟ فرمایا میں بھی عرب کا ایک جوان ہوں، سنا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا ہے، میں بھی آپ کے گروہ کے ساتھ میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا آ جاؤ. چلے گئے، اعتماد میں لے کر اس پر حملہ کیا، اس کو قتل کیا اور دوڑ پڑے مدینہ کی طرف. جب مدینہ پہنچے تو نبی نے دور سے دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ وہ دیکھو عبداللہ بن انیس آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کامیاب ہو کے آ رہا ہے. آگے یا رسول اللہ تمہارے دشمن کو ختم کرایا ہوں، اپنے مشن میں کامیاب ہو کے آیا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یہ میری طرف سے لاٹھی لے لو، یہ لاٹھی لے لو بطور تحفہ انعام، یہ لاٹھی لے لو.
لاٹھی لے لی اور چل پڑے صحابہ کی طرف. نبی علیہ السلام لاٹھی دے کے گھر چلے گئے اور وہ صحابہ کے پاس پہنچے. صحابہ نے پوچھا سناؤ. کہنے لگا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. نبی علیہ السلام نے تجھے کیا دیا ہے؟ کہنے لگا لاٹھی. لاٹھی کو کیا کرو گے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے؟ فرمایا پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. دنیا کے خزانوں میں وہ سکون نہیں ہے جو محمد کے ہاتھوں کی لاٹھی نصیب ہو جائے. نبی علیہ السلام دیے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے کیا ہے. بھائی انہوں نے تو کیا ہے، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے کیا ہے. بھائی نبی علیہ السلام نے کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندوں پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہے. نبی پاک نے کیا ہے، انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہے گے. بس نبی علیہ السلام نے کیا ہے، آپ کی سنت ہے، ادا ہے، اس پر مر جائیں قربان ہو جائیں. پوچھا نہیں ہے، یہ لاٹھی ہے رسول اللہ نے دی ہے، لے لی ہے. فرمایا یار پوچھنی تو چاہیے. اچھا میں جاتا ہوں پوچھنے. آئے نبی پاک کا دروازہ کھٹکھٹایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں یہ لاٹھی نبی پاک نے آپ کو کیوں دی ہے؟ پوچھ کے آؤ. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ اس کو لکڑی کی لاٹھی نہ سمجھنا، اس کو محفوظ رکھنا. یہ تھی میری نشانی ہے، یہ میری نشانی ہے آپ کے پاس. دوستو نشانی کیا تھی؟ لاٹھی. آپ کے پاس بھی ایک نشانی تھی، آپ نے پتہ نہیں کدھر کی ہے نشانی. رسول اللہ کی نشانی پتہ ہے کون سی تھی آپ کے پاس؟ پتہ ہے تمہیں؟ داڑھی تھی. چلو پتہ تو ہے، تو مطلب جان بوجھ کے تسی نشانی خراب کر آئے ہو. فرمایا یہ لاٹھی ہے، یہ نشانی ہے تیرے میرے. یا رسول اللہ نشانی ہے تو کیا کس کام آئے گی؟ فرمایا عبداللہ بن انیس جی محبوب. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میری ساری امت اپنے پیروں پہ چلتی آئے گی اور تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، اور میں دور سے پہچان لوں گا کہ یہ لاٹھی والا عبداللہ بن انیس آ رہا ہے. میں کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ، عبداللہ کو آنے دو، یہ اس کی اور میری نشانی تھی. دور سے پہچانوں گا یہ لاٹھی ہے میری اور تیری نشانی ہے. عبداللہ بن انیس ساری زندگی سنبھال کے رکھی ہے اس لاٹھی. سوتے تو چرپائی پر رکھ کے سوتے، سفر کرتے تو ساتھ نیام کے ساتھ دھاگے سے باندھ دیتے. جب فوت ہونے لگے بچوں کو کہا میری لاٹھی سنبھال لو، قبر میں ساتھ رکھ دینا کیونکہ میرے محمد کی نشانی ہے. اس قدر صحابہ کرام نبی پاک کی عقیدت محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. آئیے پلٹ آئیں نبی علیہ السلام. اور یہ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے علماء نے، خطباء نے، محدثین نے، طلباء نے، علماء نے اس قدر دین کی دعوت کو انشاءاللہ عام کر دیا. آپ جا کے دیکھیں اب وہ پرانی کتابیں کچی پکی روٹی لیتا ہی کوئی نہیں ہے. اب سارے کے سارے بازار میں بھی جا کے دیکھیں صحیح البخاری اور صحیح حدیث کی کتابیں لوگ خریدتے ہیں. اور وہ دور تھا جو بڑی بڑی فقہ کی کتابیں پڑھاتے تھے ان کے مکانوں پر جھنڈے لہرا رہے ہوتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو فقہ کی سب سے بڑی کتاب پڑھاتا ہے. ہم نے اللہ کے رحمت سے وہ جھنڈے اتار دیے ہیں، کوئی نہیں جھنڈا رہا. اب اس کے مکان پہ جھنڈا لگتا ہے جو صحیح البخاری پڑھاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ چینجنگ ہے، تبدیلی ہے. آپ آگے بڑھیں، مدارس کو مضبوط کرے، جہالت کو ختم کرے، مدارس کا رخ کرے، بچوں کو بھیجے. اور اہل حدیث کو اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادھر ادھر مت خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں. پھر آپ کو نصیحت کرتا ہوں جس گروہ جماعت کے مدارس ختم ہو جائیں نہ ہوں وہ جماعتیں علمی طور پر ختم ہو جاتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ علمی طور پر مضبوط ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے سوئے اور تمہارے علماء تمہارے ایمان عقیدے کے رکھوالے بن جائے، تو ان پہروداروں کے ساتھ محبت کرے، ان چوکیداروں کے ساتھ محبت کرے، ان کو مضبوط کرے، مدارس کو کھڑا کرے، مدارس پر زکوٰۃ خرچ کرے. اس سے پکیدہ مصرف اللہ کی زمین پر نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری اپنے مدارس کو کھڑا کرنا ہے. جانتے ہو کہ باقی مسائل میں سارے مسالک کے لوگ تعاون کر دیتے ہیں، اہل حدیث مدارس کے ساتھ کون تعاون کر سکتا ہے؟ دوسرے مسلک کا آدمی. یہ آپ پر ذمہ داری ہے، آپ پر فریضہ ہے کہ مدارس کو مضبوط کر دیں. ساری زکوٰۃ، سارے صدقات مدارس کی طرف ان کا رخ موڑ دیں.
تاکہ مدارس مضبوط ہوں گے تو جماعت عقیدہ مضبوط ہوگا، مدارس مضبوط ہوں گے علماء مضبوط بار آئیں گے، مدارس مضبوط ہوں گے سٹیج آپ کا علمی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ جو جہالت یا جو کم علمی سٹیج پر اس وقت کچھ نظر آتی ہے آپ کو وہ ختم ہو جائے گی۔ مدارس کو مضبوط کریں اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ کتنے وہ لوگ مسلک کے محسن ہیں جو دور دراز سے لوگوں سے پیسہ لے کے آپ کے علاقے میں مساجد مدارس بناتے ہیں۔ اللہ ان تمام بنانے والی تنظیموں پر اللہ رحمت نازل فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب هذا بالباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ حضرات پہلے تو اعلان یہ میرے سامنے ہے، کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد محمدیہ الحدیث گندیا روڈ مینار والی کوٹ رادھا کرشن میں تکمیل ترمذی شریف جامع ترمذی تکمیل ہو رہی ہے، جس میں شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب درس حدیث ارشاد فرمائیں گے اور مولانا منظور احمد صاحب اور قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی انشاءاللہ اس میں تشریف لائیں گے اور خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات کچھ سوالات آئے ہیں تو یہ محفل علماء کی محفل ہے، مجلس ہے اور انشاءاللہ شام تک غالباً یہ جاری رہے گی، تو انشاءاللہ جمعہ کے بعد بڑے بڑے شیوخ علماء استاد علماء کے خطابات ہوں گے، تو آپ اپنے سوالات بھی انہی سے پوچھیں کہ اگر میں جوابات شروع کر دیے تو بات لمبی ہو جائے گی اور وقت جمعہ کا جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے انشاءاللہ جب یہ پروگرام میں آپ کے سوال سٹیج پر انشاءاللہ دے دیتا ہوں اور علماء کرام غالباً بڑے علماء کچھ یہاں تشریف فرما بھی ہیں تو انشاءاللہ ان کی موجودگی میں بھی مناسب نہیں ہے، اور چونکہ علمی محفل ہے مجلس ہے علماء طلباء موجود ہے، اور انشاءاللہ باقی جو نشستیں ہیں اس میں سوالات آپ کے پہنچ جائیں گے اور جوابات بھی آپ سماعت فرما لیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مزید اس ادارے کی تکمیل کے لیے پہلے میں نے آپ کو کہا ہے مالی تعاون بھی جاری و ساری رکھیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور بچوں کو داخلے کی صورت میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو اہل حدیث پر اللہ کی یہ رحمت و فضل ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے امت کو یہی پیغام ہمارے علماء اسلاف نے دیا ہے کہ آپ نے قرآن اور حدیث کو ایسے ہی ماننا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مانا ہے۔ اور کس طرح مانا ہے ایک حدیث سن لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ عام میں سے وہ شخص کون ہے جو اس بندے کو قتل کرائے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک عرب کا جوان تھا خالد بن سفیان، اس نے چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے؟
جو اس کو قتل کرے اس کے ارادے کو پورا ہونے سے پہلے اس کے کام کو پورا کر دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، بتلائیں وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وادی ارنا اور وادی عرفات کے درمیان وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ آپ مدینہ میں تھے، وحی کی خبر دیکھے، حدیث کی حقانیت دیکھے، آپ کو وہاں ملے گا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ چل پڑے، جب پہنچے تو واقعی وہ بندے وہاں بیٹھے تھے۔ جب دور سے دیکھا کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں، ادھر دیکھا سورج جا رہا ہے اور عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ پریشان ہو گئے کہ اگر ان کے پاس جاتا ہوں الجھاؤ ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے تو نماز عصر رہ جائے گی، اور اگر نماز پڑھتا ہوں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کوئی مسلمان آ رہا ہے، تو کیا کروں؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے نماز شروع کر دی۔ صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ نے باب باندھا ہے کہ جب دشمن کا خطرہ ہو تو چلتے چلتے نماز پڑھنا بھی محمد کے صحابہ کی سنت ہے۔ چلتے چلتے نماز پڑھ لی۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ جب نماز مکمل کی تو سامنے وہ کفار جو تھے دہشت گرد اکٹھے بیٹھے تھے۔ اس نے آواز دی کون ہو تم؟ فرمایا میں بھی عرب کا ایک جوان ہوں، سنا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا ہے، میں بھی آپ کے گروہ کے ساتھ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ چلے گئے، اعتماد میں لے کر اس پر حملہ کیا، اس کو قتل کیا اور دوڑ پڑے مدینہ کی طرف۔ جب مدینہ پہنچے تو نبی نے دور سے دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ وہ دیکھو عبداللہ بن انیس آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کامیاب ہو کے آ رہا ہے۔ آگے یا رسول اللہ تمہارے دشمن کو ختم کرایا ہوں، اپنے مشن میں کامیاب ہو کے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یہ میری طرف سے لاٹھی لے لو، یہ لاٹھی لے لو بطور تحفہ انعام، یہ لاٹھی لے لو۔ لاٹھی لے لی اور چل پڑے صحابہ کی طرف۔ نبی علیہ السلام لاٹھی دے کے گھر چلے گئے اور وہ صحابہ کے پاس پہنچے۔ صحابہ نے پوچھا سناؤ، کہنے لگا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تجھے کیا دیا ہے؟ کہنے لگا لاٹھی۔ لاٹھی کو کیا کرو گے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے؟ فرمایا پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، دنیا کے خزانوں میں وہ سکون نہیں ہے جو محمد کے ہاتھوں کی لاٹھی نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام دیے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ بھئی انہوں نے تو کیا ہے، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ بھئی نبی علیہ السلام نے کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندوں پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہے، نبی پاک نے کیا ہے، انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہے گے۔ بس نبی علیہ السلام نے کیا ہے، آپ کی سنت ہے، ادا ہے، اس پر مر جائیں قربان ہو جائیں۔ پوچھا نہیں ہے، یہ لاٹھی ہے رسول اللہ نے دی ہے، لے لی ہے۔ فرمایا یار پوچھنی تو چاہیے، اچھا میں جاتا ہوں پوچھنے۔ آئے نبی پاک کا دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں یہ لاٹھی نبی پاک نے آپ کو کیوں دی ہے، پوچھ کے آؤ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ اس کو لکڑی کی لاٹھی نہ سمجھنا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ تے میری نشانی ہے، یہ میری نشانی ہے آپ کے پاس۔ دوستو نشانی کیا تھی؟ لاٹھی۔ آپ کے پاس بھی ایک نشانی تھی، آپ نے پتہ نہیں کدھر کی ہے نشانی۔ رسول اللہ کی نشانی پتہ ہے کون سی تھی آپ کے پاس؟ پتہ ہے تمہیں؟ داڑھی تھی۔ چلو پتہ تو ہے، تو مطلب جان بوجھ کے تسی نشانی خراب کر آئے ہو۔ فرمایا یہ لاٹھی ہے، یہ نشانی ہے تیرے میری۔ یا رسول اللہ نشانی ہے تو کیا کس کام آئے گی؟ فرمایا عبداللہ بن انیس جی محبوب، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میری ساری امت اپنے پیروں پہ چلتی آئے گی اور تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، اور میں دور سے پہچان لوں گا کہ یہ لاٹھی والا عبداللہ بن انیس آ رہا ہے۔ میں کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ، عبداللہ کو آنے دو، یہ اس کی اور میری نشانی تھی۔ دور سے پہچانوں گا یہ لاٹھی ہے میری اور تیری نشانی ہے۔ عبداللہ بن انیس ساری زندگی سنبھال کے رکھی ہے اس لاٹھی۔ سوتے تو چرپائی پر رکھ کے سوتے، سفر کرتے تو ساتھ نیام کے ساتھ دھاگے سے باندھ دیتے۔ جب فوت ہونے لگے بچوں کو کہا میری لاٹھی سنبھال لو، قبر میں ساتھ رکھ دینا، کیونکہ میرے محمد کی نشانی ہے۔
اس قدر صحابہ کرام نبی پاک کی عقیدت محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آئیے پلٹ آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے علماء نے، خطباء نے، محدثین نے، طلباء نے، علماء نے اس قدر دین کی دعوت کو انشاءاللہ عام کر دیا۔ آپ جا کے دیکھیں، اب وہ پرانی کتابیں کچی پکی روٹی لیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب سارے کے سارے بازار میں بھی جا کے دیکھیں، صحیح البخاری اور صحیح حدیث کی کتابیں لوگ خریدتے ہیں۔ اور وہ دور تھا جو بڑی بڑی فقہ کی کتابیں پڑھاتے تھے، ان کے مکانوں پر جھنڈے لہرا رہے ہوتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو فقہ کی سب سے بڑی کتاب پڑھاتا ہے۔ ہم نے اللہ کے رحمت سے وہ جھنڈے اتار دیے ہیں، کوئی نہیں جھنڈا رہا۔ اب اس کے مکان پہ جھنڈا لگتا ہے جو صحیح البخاری پڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ چینجنگ ہے، تبدیلی ہے۔ آپ آگے بڑھیں، مدارس کو مضبوط کرے، جہالت کو ختم کرے، مدارس کا رخ کرے، بچوں کو بھیجے، اور اہل حدیث کو اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادھر ادھر مت خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں۔ پھر آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جس گروہ جماعت کے مدارس ختم ہو جائیں نہ ہوں، وہ جماعتیں علمی طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ علمی طور پر مضبوط ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے سوئے اور تمہارے علماء تمہارے ایمان عقیدے کے رکھوالے بن جائے، تو ان پہروداروں کے ساتھ محبت کرے، ان چوکیداروں کے ساتھ محبت کرے، ان کو مضبوط کرے، مدارس کو کھڑا کرے، مدارس پر زکوٰۃ خرچ کرے۔ اس سے پکیدہ مصرف اللہ کی زمین پر نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری اپنے مدارس کو کھڑا کرنا ہے۔ جانتے ہو کہ باقی مسائل میں سارے مسالک کے لوگ تعاون کر دیتے ہیں، اہل حدیث مدارس کے ساتھ کون تعاون کر سکتا ہے؟ دوسرے مسلک کا آدمی۔ یہ آپ پر ذمہ داری ہے، آپ پر فریضہ ہے کہ مدارس کو مضبوط کر دیں، ساری زکوٰۃ، سارے صدقات مدارس کی طرف ان کا رخ موڑ دیں، تاکہ مدارس مضبوط ہوں گے تو جماعت عقیدہ مضبوط ہوگا، مدارس مضبوط ہوں گے علماء مضبوط باہر آئیں گے، مدارس مضبوط ہوں گے سٹیج آپ کا علمی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ جو جہالت یا جو کم علمی سٹیج پر اس وقت کچھ نظر آتی ہے آپ کو، وہ ختم ہو جائے گی۔ مدارس کو مضبوط کرے اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کرے، اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کرے۔ کتنے وہ لوگ مسلک کے محسن ہیں جو دور دراز سے لوگوں سے پیسہ لے کے آپ کے علاقے میں مساجد مدارس بناتے ہیں۔ اللہ ان تمام بنانے والی تنظیموں پر اللہ رحمت نازل فرمائے اور ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب هذا بالباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.